السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم مفید الاطفال کے سبق نون ساکن اور تنوین کے احکام اور ساتھ میں میم ساکن کے احکام آج یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو۔ دیکھیں یہ نون ساکن ان، جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو۔ تو نون ساکن اور تنوین کے احکام ہیں سب سے پہلے، اور یہ نون ساکن ہے اور یہ تنوین ہے، ان دونوں میں فرق صرف یہی ہے، لکھنے میں فرق ہے۔ ادان دونوں ایک ہی طرح، جیسے حمزہ نون زبر ان، اگر حمزہ کے اوپر دو زبر لگا دیا جائے تو بھی ان ہوگا، اور ایسے لکھیں گے تب بھی یہ ان ہوگا۔ بولنے میں ادا جو ہوگی وہ ایک ہی ہے، لکھنے میں فرق ہے۔ کیا قاعدے ہیں ان کے؟ 4 قاعدے ہیں نون ساکن تنوین کے: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ اظہار سب سے پہلے کہتے ہیں، یہ جو اصل ہے تجوید کی، اظہار ہے، یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی کہ حرفوں کو ان کے اصلی مخرج اور صفت لازمہ کے ساتھ بلا کسی تبدیلی کے، بلا کسی تغیر کے ادا کرنے کا نام اظہار ہے، مکمل حرف کو ادا کرنا۔ اور جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آیا، یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد کون سا حرف آیا؟ عین۔ یہاں تنوین کے بعد کون سا حرف آیا؟ ہا۔ تو جب یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تب نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی کہ جیسے یہ ان ہے، ان، وہ ان پڑھا جائے گا، یہ ان پڑھا جائے گا، من پڑھا جائے گا، بالکل ظاہر کر کے، جیسے پڑھیں گے انعمت، علیم، حکیم، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی آواز میں چینجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد ادغام، 2 حرفوں میں، کتنے حرف میں ہوگا قاعدہ؟ 2 حرف میں۔ تو 2 حرفوں میں سے پہلے کو دوسرے کی طرح پڑھ کر، پہلے کو دوسرے کی طرح پڑھ کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ ادغام 2 حرف میں ہوا، دیکھیں یہ نون اور دوسرا حرف را، پہلا حرف نون، دوسرا حرف را، پہلے کو دوسرے کی طرح پڑھ کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اب نون کو را کی طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ من ربہم، کیا پڑھیں گے؟ پھر نون کو یا کی طرح پڑھنا ہے، یعنی نون کو یا میں ایسے ملا دیا جائے کہ پھر الگ نہ ہو پائے۔ دیکھیں فمن یعمل، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، کتنی؟ 2 قسمیں ہیں، با غنہ بے غنہ، غنہ کے ساتھ اور بغیر غنہ کے۔ یہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد، یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حرف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ اور ان 6 حرفوں میں بھی 2 حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے، یعنی 4 حرف وہ ہیں کہ جو آ جائیں تو غنہ ہوگا، اور 2 حرف ایسے جن کے آنے سے غنہ نہیں ہوتا، جیسے با غنہ، نون ساکن کے بعد یا آیا، من یشاء، غنہ کے ساتھ، پھر نون ساکن کے بعد دیکھیں واو آیا، یا واو، من وال، غنہ کے ساتھ، پھر دیکھیں میم، قوم مسرفون، غنہ کے ساتھ، پھر تنوین کے بعد نون، سلطانا نصیرا، تو یہ غنہ کے ساتھ 4 حروف میں یا، واو، میم، نون۔ اور بغیر غنہ کے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے لام اور را، جب یہ آ جائے تو بغیر غنہ کا ہوگا، جیسے من لدن عزیز، من لدن، اور آپ دیکھیں گے عزیز الرحیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ بغیر غنہ کا، جیسے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں من ربہم، غنہ نہیں ہوگا۔ تو جو یا، واو، میم، نون آ جائے نون ساکن تنوین کے بعد تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، لام اور را آ جائے نون ساکن تنوین کے بعد تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں جو دنیا، قنوان، سنوان اور بنیان، قرآن کریم میں یہ 4 جملے ہیں،
پورے قرآن کریم میں کہ جہاں پر ادغام کا قاعدہ ہونے کے باوجود ادغام نہیں کیا جاتا. یہ جو دنیا ہے اس کے اندر نون ساکن کے بعد یرملونا میں سے یا آیا, قنوان میں نون ساکن کے بعد یرملونا میں سے واو آیا, سنوان میں نون ساکن کے بعد واو آیا, بنیان میں نون ساکن کے بعد یا آیا. یعنی کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ پایا جا رہا ہے لیکن ادغام کیا نہیں جاتا, اس وجہ سے کیونکہ آپ ایک آسان سی حکمت یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جو ادغام کے حروف ہے وہ دوسرے کلمے میں ہوتے ہیں. یعنی کہ ادغام 2 کلموں میں ہوتا ہے. کتنے کلموں میں؟ 2 کلموں میں ہوتا ہے. جیسے دیکھیں فمن اور یعمل یہ 2 کلمہ, من ربہم یہ 2 کلمہ ہیں. جب 2 کلمے ہوتے ہیں یعنی ایک کلمے میں نون ساکن ہو دوسرے کلمے میں یرملونا میں سے حرف ہو تب ادغام کیا جاتا ہے. اور یہ دنیا اور قنوان اور سنوان اور بنیان یہ جو 4 جملے قرآن کریم میں موجود ہیں جن میں نون ساکن کے بعد یرملونا کا جو حرف ہے وہ ایک ہی کلمے میں آتا ہے جس سے ادائیگی میں دشواری پیدا ہوگی, تو اس وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار کیا جاتا ہے. اور اظہار کر کے دنیا پڑھیں گے تو سمجھ میں معنی میں بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور سننے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا آپ نے کیا پڑھا. تو اس وجہ سے یہاں پر اظہار کیا جاتا ہے اور پڑھیں گے دنیا. کیا پڑھیں گے؟ 4 کلموں کے اندر نون ساکن کا اظہار کر کے یعنی کہ ظاہر کر کے نون کو پڑھا جائے گا. اقلاب جو نون ساکن کے بیان کا یہ جو نون ساکن کا ہے اس کی تیسری قسم. اقلاب یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آئے تو اقلاب ہوتا ہے. اقلاب کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کو, ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کو. جب آپ کریں گے اقلاب تو یہ نون کو آپ میم سے بدل دیں گے. کیا کریں گے؟ چاہے قرآن کریم میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو آپ کو بدلنا ہے. دیکھیں مم یہ لکھا ہے من, پڑھیں گے کیا؟ مم. نون کو میم سے بدل دیا. کیوں بدلا؟ نون ساکن کے بعد با آیا اس لیے. یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدلا جاتا ہے اور پھر اس میں اخفا کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں, میم ساکن کے بعد با آیا, دیکھیں اخفا, میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کا اخفا ہوتا ہے. تو گویا یہاں پر اخفا ہوتا ہے میم ساکن میں. کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ ہے نون ساکن کے اقلاب کا لیکن بدل کے ہو کیا جاتا ہے؟ میم ساکن کا اخفا. پڑھیں گے گننا کر کے کیسے؟ مم بعدی, ایک الف کی مقدار گننا کی ہوگی. کتنی مقدار ہوگی؟ 1 الف کی. اور پھر اس کے بعد دیکھیں اخفا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اظہار کے حروف حلقی, ادغام کے یرملونا, اقلاب کا با, ان تینوں کے علاوہ جو باقی کے حروف ہیں ان میں سے اگر کوئی آ جائے, جیسے دیکھیں تا آیا, یہاں قاف آیا, تو اخفا ہوگا. اخفا کہتے ہیں نون ساکن کو چھپا کر میم ساکن کو ضعیف کر کے. میم ساکن کا اگر اخفا ہو رہا ہے تو میم ساکن کو ضعیف یعنی کمزور ہلکا ادا کرنا, اور نون ساکن کو چھپا کر ادا کرنا. ناک میں آواز جائے, نون چھپ جائے, نہ ظاہر نہ ہو, چھپ کر. جیسے انتم, انتم نون ظاہر ہوا, اخفا نون کو چھپا کر انتم. من قبل, ٹھیک ہے, یہ اخفا ہوا. اب ایک قاعدہ یہ بھی ہے جو ان کے ساتھ ہے, جیسے کہ اگر آپ, یہ قاعدہ ہوتا ہے وصل میں جاری ہوتا ہے. کب جاری ہوتا ہے؟ جس طرح وقف کے احکام کا جاننا ضروری ہے اس طرح کچھ جگہوں پر جہاں وصل کرنے سے قاعدہ بنتا ہے تو وہاں پر وصل کے احکام کو بھی جاننا ضروری ہے. جیسے دیکھیں گے آپ, یہ اس کو نون قطنی کا قاعدہ کہتے ہیں. کون سا؟ جی, یہ کب ہوگا؟ جب تنوین کے بعد ساکن حرف آئے. تنوین کے بعد 2 ساکن جب عربی میں جمع ہوتے ہیں تو پڑھنا دشوار رہتا ہے, پھر کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے. یہاں جب تنوین کے بعد ساکن, تنوین یعنی کہ ساکن ہے, تنوین یعنی ساکن, کیونکہ تنوین کے اندر نون ساکن ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا حمزہ 2 زبر ان, بظاہر آپ کو یہ متحرک نظر آ رہا ہے لیکن ہے کیا؟ یہ ساکن ہے. اس میں جو آخری میں جو نون کی آواز آتی ہے وہ نون ساکن ہے. تو یہاں لمزتن وقف کریں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, لمزہ الذی. لیکن جب آپ وصل کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر وصل کے اندر یہ تا 2 زیر 3 کے اندر نون ساکن ہے, ایک ساکن یہ ہوا اور یہاں پر یہ حمزہ وصلی ہے, وصل میں گر جانے والا ہے. اگر آپ
وقف کریں گے تبھی حمزہ پڑھا جائے گا، وصل کریں گے تو حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جب حمزہ نہیں پڑھیں گے وصل کی حالت میں تو یہ لام ہے، لام کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تشدید میں پہلا حرف ساکن ہو گئے، دو ساکن جمع، جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو جو پہلا ساکن ہے یعنی کہ نون، تو یہاں نون قطنی کا قاعدہ یوں ظاہر ہوگا کہ یہاں سے نون نیچے لکھ دیا جاتا ہے، لکھا ہو تب بھی پڑھیں گے، نہ لکھا ہو تو جہاں ایسا قاعدہ ہو وہاں پر آپ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ وصل کر کے پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے لمزتن الذی، ہاں جب دو زیر ہوگا، جب نون باہر آ گیا تو زیر ختم ہو گیا تو ایک زیر ہوا، دو زیر کی جگہ پر، دو زبر ہوگا تو ایک زبر، دو پیش ہوگا تو ایک پیش، اور اگر آخر میں الف مدہ بھی ہوگا تو وہ الف مدہ بھی یہاں اگر ہوگا تو وہ الف مدہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، کبھی دو زبر ہوتا ہے تو الف مدہ بھی ساتھ میں آتا ہے، تو جہاں جہاں الف مدہ ہو تو وہ الف مدہ بھی نہیں پڑھا جاتا، اور اس طرح پڑھیں گے لمزتن الذی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سورہ اخلاص کے اندر احد، وقف کریں گے آپ قل هو اللہ احد، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وصل کریں گے تو اگر آپ آگے دیکھ رہے ہیں تو حمزہ کے اوپر زبر لگا ہوا آئے گا، لیکن یہ جو زبر ہے اور یہ حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، وصل کی وجہ سے گر جائے گا، اور آپ جب وصل کر کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دو ساکن جمع ہوئے، ایک اللہ کے لام کا پہلا لام اور یہ دال کے اوپر جو تنوین ہے اس تنوین کا نون، دو ساکن جمع ہوئے تو پہلے ساکن کو حرکت دے دی گئی، ٹھیک ہے، یہ نون قطنی۔ اس کے بعد میم ساکن کے قاعدے تین ہیں، کتنے ہیں؟ تین ہیں، ادغام، اخفا اور اظہار۔ میم ساکن کے بعد دیکھیں یہ قاعدہ، میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو میم ساکن کا ادغام ہوتا ہے، اس میں بھی غنہ کیا جاتا ہے، ایک الف، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، میم ساکن کے بعد میم۔ اخفا جو یہاں ہم نے دیکھا اقلاب کے اندر، یہ چیز یہاں اخفا میں ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، جیسے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، ٹھیک، اور اس کے بعد جو اظہار، جہاں اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوتا ہے، با آئے تو اخفا ہوتا ہے، اور میم اور با جب دونوں نہ ہوں تو اور اس کے علاوہ جو بھی حروف ہیں اگر ان میں سے کوئی آئے میم اور با کے علاوہ، جیسے یہاں فا آیا تو پڑھیں گے کیا؟ اظہار کر کے، یعنی کوئی غنہ نہیں ہوگا، پڑھیں گے ہم فیہا، ٹھیک ہے، اور کئی جگہ پر میم ساکن کے بعد واو آتا ہے، کہیں فا آتا ہے، تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ کو میم کا سکون خاص کر کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، وہاں غنہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنے کے حوالے سے یہاں فائدے میں کتاب کے اندر موجود ہے کہ جب میم ساکن کے بعد واو یا فا آئے تو میم کا اظہار کرتے وقت میم کا جو سکون ہے وہ تام ادا ہونا چاہیے، یعنی مکمل طور پر وہ سکون ادا ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرکت آ جائے یا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں غنہ ہو جائے، تو اس کا خاص، کیونکہ یہ جو میم ہے یہ ہونٹ سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو فا ہے وہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، تو ان ادائیگی کے درمیان کہیں غنہ یا کہیں حرکت نہ آ جائے، یا واو ہے تو اس کے اندر بھی حرکت یا غنہ نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح قرآن مقدس پڑھنے کی اور قرآن پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔